وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة۔ اب سورۃ القارعہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس میں قیامت کے نقشے کو اللہ نے بیان فرمایا اور وزن اعمال کا ذکر ہے کہ لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ القارعة ما القارعة، کھڑکھڑانے والی کیا ہے، کھڑکھڑانے والی۔ وما ادراک ما القارعہ، اور تم کیا سمجھے کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے۔ اب یہ انداز ہے جو سورۃ الحاقہ میں ہم نے دیکھا، الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقہ، زوردار انداز، ہو جانے والی، سچ مچ ہو جانے والی، وہی انداز اس مقام پر ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے، یعنی کہ دہشت زدہ ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ ہوں گے دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح، اڑا دیا جائے گا ان کو۔ اب اس کے بعد نتائج اور وزن اعمال کا ذکر ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پس جس کے وزن بھاری ہوں گے یعنی نیکیوں کے اعتبار سے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما۔ سورۃ الزلزال میں ہم نے دیکھا ایک ایک نیکی پیش ہوگی۔ سورۃ العادیات میں ہم نے پڑھا دلوں میں جو کچھ ہوگا وہ بھی نکال کے رکھ دیا جائے گا، نیتیں کیا تھیں۔ اس کے بعد اب موقع ہے کہ اعمال تولے جائیں گے۔ آج ہم لائٹ کی سپیڈ کو میجر کر لیتے ہیں، اسی طرح کرکٹ کے میچز کے اندر بالنگ کی سپیڈ کو میجر کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ ہمارے اعمال کی قدر و قیمت ہمارے سامنے وہ ظاہر کر دے، اور اللہ یہ بھی دیکھے گا کہ میں نے بندے کو کیا کچھ عطا کیا تھا، اس کے مطابق وہ کیا کچھ لے کر آیا ہے۔ سورہ البقرہ آیت 286، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ دار نہیں ٹھہراتا۔ تو کس بندے کو اللہ نے کیا کچھ عطا فرمایا، اس کے اعتبار سے بھی اس دن اکاؤنٹیبلٹی اور محاسبہ ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پس جس کے وزن بھاری ہوں گے یعنی نیکیاں زیادہ ہوں گی، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے وزن ہلکے ہوں گے، برائیاں زیادہ ہیں، نافرمانیاں ہیں، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تم کیا سمجھے وہ کیا ہے، نار حامیہ، وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر، اب سورہ تکاثر کا آغاز ہو رہا ہے۔ اعمال کے اعتبار سے 3 صورتوں میں گفتگو آئی، زلزال، عادیات اور القارعہ کے اندر۔ اب ذکر آ رہا ہے کہ یہ دنیا عارضی اور فانی ہے، لوٹ کر جانا ہے اللہ کی طرف۔ یہی موضوع اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ العصر میں بھی آئے گا۔ الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت کی خواہش نے غفلت میں ڈال دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ اسی صورت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند احادیث بیان فرمائی۔ مثال کے طور پر مسلم شریف میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، اسی کے پیچھے دیوانہ ہے۔ فرمایا اس کا مال کیا ہے، سوائے اس کے اسے کھایا اور ختم، پہنا اور پرانا کر دیا، یا وہ جو آگے بھیج دیا اللہ کی طرف، باقی جو کچھ ہے وہ پیچھے چھوڑ کے جانا ہے۔ اور یہ ہوس دولت کی، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کو اگر ایک وادی بھر کے سونا مل جائے، وہ کہے گا ایک اور مل جائے، ایک اور دے دی جائے، کہے گا اللہ ایک اور مل جائے مجھے۔ فرمایا اس کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، یہ ہوس ختم نہیں ہوتی یہاں تک کہ قبر میں چلا جاتا ہے وہ شخص، الا یہ کہ حقیقت انسان کے سامنے واضح ہو جائے وہی کی تعلیمات کی روشنی میں، تب تو بات ٹھیک ہے، ورنہ اتنا اس میں ملوث ہو جاتا ہے انسان کہ قبر میں جاتا ہے تب آنکھیں کھلتی ہیں میں کیا کر کے آیا ہوں، کچھ بھی ساتھ نہیں جاتا اس کے۔
الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں کثرت کی خواہش نے غفلت میں ڈال دیا یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی. کلا ہرگز نہیں، سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے. تم دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ رہے ہو، یہ غلط ہے. تم قیامت کو جھٹلا رہے ہو، یہ غلط ہے. ان قریب تم اس بات کو جان لو گے کہ حقیقت کس چیز کا نام ہے. ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں تم ان قریب جان لو گے. کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں کاش کہ تم یقین علم جانتے. وہی اللہ کی کتاب، رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت تمہارے پاس موجود ہے. اسی سے معلوم کر لو تو معلوم ہو جائے گا یہ دنیا عارضی فانی اور چند روزہ ہے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور لوٹ کر ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے. یہ حقیقی علم انسان کے پاس ہو، ہم سب کے پاس ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے. ورنہ انسان ڈوبا ہی رہتا ہے دنیا میں، اور موت آتی تو اس کی آنکھیں کھلتی ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ندامت کا. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور جہنم کو دیکھو گے، ہر ایک کو گزرنا ہے وہاں سے. سورہ مریم آیت 71 میں ذکر آ چکا، ہر ایک گزارا جائے گا، اس معنی میں کہ پل صراط جہنم کے اوپر سے ہو کر گزرے گا. نافرمان گر جائیں گے جہنم کے اندر اور فرما بردار اس پر سے گزر جائیں گے. اس معنی میں ہر ایک دیکھے گا تاکہ جنت میں جانے والوں کو بھی معلوم ہو کتنی بڑی آفت سے، تباہی سے، عذاب سے اللہ نے ہمیں بچا لیا ہے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو پل صراط سے گزر کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. ثم لترونها عین الیقین، پھر تم اسے ضرور یقین کی آنکھ سے دیکھو گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور تم سے اس دن نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا. جواب دینا ہے. یہ جان اللہ نے عطا کی ہے، یہ مال اللہ نے عطا کیا ہے، اس کائنات کی اتنی نعمت استعمال کر رہے ہیں، اللہ کی عطا، اس کی امانت ہے ہمارے پاس. اس کا جواب ہوگا. مسند احمد میں روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کھانے پر دیکھا، کھجوریں دیکھی، گوشت دیکھا، روٹی بھی تھی، میٹھا پانی بھی تھا. آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کئی دن کے فاقے سے آپ بھی تھے، چند صحابہ بھی تھے. آپ نے فرمایا یہ میٹھی کھجور، یہ میٹھا ٹھنڈا پانی، یہ لذیذ گوشت، یہ روٹی، اس سب کے متعلق قیامت کے دن سوال ہوگا. اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے. جواب دینا ہے ہمیں. ہم ٹرسٹیز ہیں، کسٹوڈین ہیں. یہ نعمتیں ہم اس کے مالک نہیں، اللہ نے استعمال کے لیے ہمیں عطا کی. اللہ ہمیں اس کی جواب دہی کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر، اب سورۃ العصر کا آغاز ہو رہا ہے. اس میں بھی یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ اصل زندگی آخرت کی ہے، اصل نعمتیں آخرت کی ہیں، اصل خسارہ بھی آخرت کا ہے. والعصر، قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان واقعی خسارے کے اندر ہے. یہ ہے زوردار اللہ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اور جو انداز استعمال کیا ہے. ہر انسان خسارے کے اندر ہے. ایک مومن کو ہلا دینے کے لیے یہ الفاظ ہی کافی ہیں. کوئی امید بظاہر فی الحال نہیں ہے اس آیت کے اندر. زمانہ تاریخ گواہ ہے کہ آگے جو معیار بیان ہو رہا ہے، جنہوں نے اس پر عمل کیا وہ کامیاب، وہ تیسری آیت میں بیان آئے گا. اور جنہوں نے عمل نہیں کیا وہ خسارے کے اندر. اور آخرت میں تو خیر خسارہ ہے ہی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر قرآن میں یہ ایک صورت ہی نازل ہو جاتی تو تنہا ہدایت کے لیے کافی تھی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ایک دوسرے سے ملاقات کرتے، جدا ہونے سے پہلے ایک دوسرے کو سورۃ العصر سنایا کرتا تھا. لائف ٹائم کی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی. قرآن حکیم میں جو مضامین کثرت سے تفصیل میں آئے ہیں ان کو اللہ نے چند الفاظ میں سمو دیا اس مقام پر. تمام کے تمام انسان خسارے میں. یہ ہے ڈرانے کا انداز. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان کے یہ چار کام کریں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، جنہوں نے مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور جنہوں نے مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین. یہ چاروں کام بیک وقت جو کرے اس کے لیے یہ ہے کہ وہ خسارے سے بچ جائے گا. کوئی ایڈیشنل درجات کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر، اس کے لیے اور مزید محنت کی ضرورت ہے. منیمم ریکوائرمنٹ یہ چار چیز ہے خسارے سے بچنے کے لیے. چاروں کام بیک وقت، ایک شرط بھی کم ہوگی خسارے سے نہیں بچ سکتے. یہ ہے جو دین کا انقلابی پہلو اس آیت میں آیا. خالی ذاتی طور پر ایمان قبول کر لینا کافی نہیں، ذاتی طور پر نیک بن جانا کافی نہیں. اس سے آگے بڑھو، تواصی بالحق، اجتماعیت اختیار کرو، اس حق کو آگے دوسروں تک پہنچاؤ، وصیت کرو، تلقین کرو. یہ مل جل کر ہوگا. تواصی مل جل کر کرنے کا نام ہے.
اور حق کیا ہے؟ سب سے بڑا حق خود اللہ کی ذات مبارکہ، زمین اس کی، نظام اس کا ہونا چاہیے، یہ سب سے بڑا حق ہے۔ اور جب یہ حق بیان کرنے چلو گے تو مشکلات آئیں گی۔ 100 روپے کسی نے کسی کے چھین لیے، ہم جا کے اگر اس سے دلوانے کی کوشش کریں تو کیا کچھ سننا پڑتا ہے۔ جب اللہ کی حاکمیت کے لیے بات کی جائے گی تو جن ظالموں کی تجوریاں بھرتی ہیں ظالمانہ نظام کی وجہ سے، کیا وہ برداشت کریں گے؟ تو مشکلات آئیں گی۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو۔ یہ ہے قرآن حکیم کی وہ آیت مبارکہ، آیت نمبر 3 سورۃ العصر کی، جو بتا رہی ہے کہ عمل صالح میں اور ایکسٹینشن اور اضافہ ہے۔ نیکی صرف یہ نہیں کہ ہم خود ذاتی طور پر نیک بن جائیں، نہیں، آگے بڑھو، اس حق کی دعوت دوسروں کو دو، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ بخاری کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی شے پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جو ذاتی طور پر نیکی کر رہا ہے اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس نیکی کی، اس عبادت کی دعوت دوسروں کو نہ دے۔ ہم اس امت کا حصہ ہیں جسے اس کام کے لیے پیدا کیا گیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110، سورہ آل عمران آیت نمبر 104، ہمیں اس کام کے لیے پیدا کیا گیا کہ نیکی کو عام کریں اور بدی سے روکیں۔ اور سب سے بڑا حق اللہ کی ذات مبارکہ، ہمیں اس لیے پیدا کیا گیا، ہمیں حکم دیا گیا۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 13، اقیم الدین، دین کو قائم کر کے دکھاؤ۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 8 اور سورۃ النساء آیت نمبر 135، قسط کا، جسٹس کا نظام قائم کرنے کے لیے اے مسلمانوں کھڑے ہو جاؤ۔ یہ ہے سب سے بڑا حق جس کے لیے اس امت سے مطالبات ہیں اللہ کے۔ یہ کیے بغیر نجات ممکن نہیں، تمام انسان خسارے میں، سوائے وہ جو یہ 4 کام کریں گے۔ بیک وقت ایک کی بھی کمی ہو گئی، نجات ممکن نہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ حق کا کام کرنے چلو گے مشکلات آئیں گے۔ دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، مکی صورتوں میں ہم پڑھ کر آ رہے ہیں، وَاصْبِرْ وَاصْبِرْ، اے نبی صبر کیجئے، نبی صبر کیجئے۔ مل جل کر یہ کام کرنا ہے، اجتماعیت اختیار کرنی ہے، تب جا کے یہ کام ہوگا۔ تواصی بالحق کا، حق کو بیان کرنے کا، تواصی بالصبر کا، صبر کی تلقین کرنے کا، تب امید کی جا سکتی ہے کہ ہم خسارے سے بچ سکیں گے۔ اللہ ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے اور اجتماعیت اختیار کر کے ہمیں ذاتی سطح پر بھی نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اور اجتماعی سطح پر اللہ اپنے دین کو عام کرنے اور اس کو غالب کرنے کی جد و جہد میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ اب جو مادہ پرست لوگ ہیں ان کا کردار بیان ہو رہا ہے۔ جو مال کا ہی دیوانہ ہے، دنیا ہی کا دیوانہ ہے، تو بڑا پست اور گھٹیا کردار ہے جو سامنے آتا ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہی ہے، بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے، ہمزہ اور لمزہ۔ یہ بڑے وسیع الفاظ ہیں، مفسرین نے لکھا ہے، بڑے جامع الفاظ، اور یہ ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ تباہی ہے، بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو کسی کی موجودگی میں برائی کرتا ہے یا اس کے پیچھے پیچھے برائی کرتا ہے۔ موجودگی میں لعن طعن کر دی، کسی کا مذاق اڑا دیا، غیر موجودگی میں غیبت کر دی، چغلی کر دی، تو ہر اس شخص کے لیے تباہی بربادی ہے جو کسی کی موجودگی میں برائی کرے یا کسی کی غیر موجودگی میں برائی کرے۔ الذی جمع مالا وعددا، جس سے مال جمع کیا اور گن گن کر رکھا۔ اس مال نے تکبر بنا دیا، جب دنیا کی محبت میں ڈوبا تو مال ہی کا دیوانہ ہوا۔ اب تکبر ہے تو دوسرے کو کمتر سمجھے گا، مذاق بھی اڑائے گا، غیبت بھی کرے گا۔ یحسب ان مالہ اخلدا، کیا وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ باقی رکھے گا؟ یہ بہت گہری بات ہے جو قرآن نے یہاں پر بیان کی ہے۔ بسا اوقات انسان چاہتا ہے کہ میرا نام جاری رہے، بڑی بڑی تختیاں لگوائی جاتی ہیں، فوٹوگرافس کھنچوائے جاتے ہیں، مر بھی جائیں تب بھی ہمارا نام زندہ رہے۔ تو بعض اوقات مال جمع کرنے اور کمانے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے پس پشت نام ہمارا باقی رہے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، کیا وہ گمان کرتے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا؟ کلا، ہرگز نہیں۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، وہ ضرور حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور تمہیں کیا معلوم حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ آگ ہے اللہ کی بھڑکائی ہوئی۔ یہ ہے جو یہ آخری صورت جو ہم پڑھ رہے ہیں جس میں انذار کا پہلو غالب ہے، فکر آخرت کا پہلو غالب ہے، اس کی انتہا وہ آگ، اس کو معمولی نہ سمجھنا، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ ایک مومن کو ہلانے کے لیے الفاظ کافی۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک جا پہنچے گی۔ اسی دل میں تکبر پیدا ہوتا ہے، اسی دل میں مال کی محبت پیدا ہوتی ہے، اسی دل کے اندر دوسرے کے لیے برائی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہ دلوں تک جا پہنچے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، وہ ان پر بند کی گئی ہوگی، فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں۔
اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ مفسرین نے لکھا ہے یا تو ستونوں پر باندھا جائے گا جو آگ کے ہوں گے، یا آگ میں ڈال کے چاروں طرف سے آگ کے ستون ان پر ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور آج ہمارے پاس وقت ہے، اللہ ہمیں سورہ عصر کی روشنی میں ایمان لانے، نیک اعمال کرنے، حق کی وصیت کرنے اور صبر کی تلقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اب سورۃ الفیل کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب یہ قرآن حکیم کی 10 آخری صورتیں ہیں، عام طور پر مسلمانوں کو یاد بھی ہوتی ہیں، ہم اپنی نمازوں میں انہی کو عام طور پر دہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بھی شان یہ ہے کہ ان آخری صورتوں میں 7 صورتوں میں سورۃ اللہب تک اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ سیرت النبی کو بھی بیان کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ذکر انشاءاللہ آئے گا۔ ساتھ ہی دین کی چند بنیادی اصطلاحات جیسے کہ دین ہے، عبادت ہے، الہ ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان مقامات پر بیان کر دیا۔ تو گویا آخری 10 صورتیں ایک بندہ مومن کے لیے قرآن حکیم کی تعلیمات کا خلاصہ بھی ہیں۔ ایک تو ہے پورا قرآن اپنی جگہ ایک ایک لفظ ہدایت کا سرچشمہ ہے، لیکن یہ اس کی ایک سمری جو ہمارے سامنے آخری صورتوں میں آ جاتی ہے۔ سورۃ الفیل میں ایک واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 50 دن پہلے واقعہ پیش آیا تھا، اور یہ واقعہ بڑا مشہور ہے اور اس زمانے میں بھی مشہور تھا کہ ابرہا وہ اپنا لشکر لے کر آیا یمن کے علاقے سے، اور اس کا ارادہ تھا خانہ کعبہ کو ڈھا دینے کا۔ اس کی ناپاک کوشش ناکام ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک و برباد کر دیا۔ گویا اس کے ذریعے سے مشرکین مکہ کو بھی تنبیہ کی گئی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، جو ان کی مخالفت کرے گا تو اللہ اس طرح قادر ہے، جیسے اس نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی ویسے ہی وہ اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اور ان کے دین کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ باقی تاریخی طور پر کچھ یہ تفصیل ہے۔ قوم سبا کا ذکر ہم نے پڑھا تھا سورہ سبا میں، جب ان پر عذاب آیا اللہ کا 450 عیسوی میں تقریباً، اس کے بعد ان کی تجارت ختم ہو گئی تھی یمن اور اس کے سببز کے علاقوں کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جناب ہاشم وہ بڑے ذہین آدمی تھے، تو وہ جو 450 عیسوی میں سیلاب آ گیا تھا، بن ٹوٹ گیا تھا اور قوم سبا کی تجارت ختم ہو گئی تھی، انہوں نے محنت کی، مختلف ممالک کا دورہ کیا اور یہ تجارت پھر ان کے ہاتھ میں آ گئی، جس کا ذکر سورہ قریش میں انشاءاللہ آئے گا۔ تو ابرہا جو عیسائی تھا، ایک اس کا مقصد یہ بھی تھا مکے والوں پر حملہ کرنے کا کہ یہ تجارتی روٹس جو مکے والوں کے پاس آ گئے وہ ان سے واپس لے لے، اور اس نے اس کے لیے بنیاد بنایا، خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی اور ناپاک ارادے کے ساتھ آیا، لیکن اللہ نے اس کو برباد کر دیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ نے ان کی سازش کو ناکام نہیں کر دیا؟ ہاتھیوں کو بھی لے کر وہ شخص آیا جو عرب کے لوگوں نے کبھی نہیں دیکھے تھے، ہزاروں کا لشکر لے کر آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ہم نے اس کی چال کو ناکام نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ہم نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے، چھوٹے چھوٹے پرندے لیکن کثرت تعداد کے ساتھ۔ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، وہ ان پر کنکریاں پھینکتے تھے پکی ہوئی مٹی کی۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، بس ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ یعنی اتنا بڑا لشکر، اتنے بڑے بڑے ہاتھی، اللہ کو کوئی زیادہ اہتمام نہیں کرنا پڑا۔ چھوٹے چھوٹے پرندے، ان کی چونچ میں ایک کنکری ہوتی تھی، ان کے پنجوں میں ایک ایک کنکری ہوتی تھی، انتہائی بلندی سے وہ گراتے تھے، جتنی تیزی کے ساتھ وہ پتھر نیچے آتے اتنی تیزی کے ساتھ ہلاک کیا۔ وہ ہاتھی بھی مار دیے گئے، لشکر کے لوگ جس کے سر سے وہ پتھر داخل ہوتا اس کا جسم پھٹ جاتا تھا، صرف ابرہا بچا تھا تھوڑی دیر کے لیے، وہ یمن تک پہنچا ہے اور وہاں جا کے اس کی ہلاکت ہوئی تاکہ لوگوں کے لیے اس کو نشان عبرت بنا دیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بدلہ لیا اس دشمن اسلام سے، اللہ کے گھر کے حوالے سے جو ناپاک سازش لے کر آیا اس سے۔ ہر دور کے ظالموں کے لیے یہ واقعہ موجود، مشرکین مکہ کو بھی تنبیہ کی گئی اور ہر دور کے مخالفین حق کو کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے گھر کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا، جو اس کے دین کے خلاف سازشیں کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس طرح بھی اس کو عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے۔ یہ مشرکین مکہ کو بھی بتایا گیا، اور گویا مشرکین مکہ پر ایک احسان بھی ہوا اللہ کا، یہ ابرہا کے حملے سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا مشرکین مکہ کو، اور اس کے بعد اب اگلی سورہ مبارکہ میں اسی احسان کی طرف اللہ نے اشارہ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش، سورہ قریش۔ لإیلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، انہیں سردی اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کی وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ یہ دونوں صورتیں بالکل آپس میں جڑی ہوئی ہیں، اس
ابرار کے لشکر کو ہلاک کیا تو تمہاری تجارت چلتی رہی، تمہیں خوف سے اللہ تعالیٰ نے نکال کے امن بھی عطا فرمایا، انعام فرمایا۔ ان کے پاس تجارتی روٹس تھے، گرمی کے زمانے میں یہ شام کی طرف جاتے تھے جو کہ ٹھنڈا علاقہ تھا، اور سردی کے زمانے میں یمن کی طرف جاتے تھے جو نسبتاً گرم علاقہ تھا۔ تو یہ تجارت تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ ایلافِہِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، انہیں سردی گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کی وجہ سے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، پس انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ اسی گھر کا رب ہے جس نے تمہاری حفاظت کی، اسی گھر کا رب ہے جس نے تمہیں تجارتی روٹس عطا فرمائے۔ اب شکر گزاری کا تقاضا یہ کہ اس کی عبادت کرو۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس نے انہیں بھوک میں کھانا عطا فرمایا۔ مکے میں کوئی شے اگتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں غذائیں عطا فرما رہا ہے، تجارتی قافلے تمہارے چل رہے ہیں۔ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور خوف میں سے انہیں امن عطا فرمایا۔ پورے عرب کے اندر قافلے لوٹے جاتے ہیں، لیکن اے قریش مکہ تمہارے قافلوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا۔ یہ ہے اللہ کے انعامات۔ یہاں عبادت کا لفظ آیا، سورۃ البینہ میں اس کا ذکر آ چکا۔ عبادت نام ہے زندگی کے تمام گوشوں میں محبت کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانے کا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہ رب ہے تمہارا جو غذا بھی دے رہا ہے، حفاظت بھی فرما رہا ہے، اس بنیاد پر اس کا حق ہے کہ تم اس کی عبادت کرو۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، رازق ہے، اسی کے سامنے جھکو، اسی کے احکامات پر عمل کرو۔ اللہ ہمیں پوری زندگی میں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سیرت النبی کے حوالے سے دیکھیے، سورہ فیل کا ہم نے مطالعہ کیا۔ جب کسی انسان کی سیرت لکھی جاتی ہے تو لکھا جاتا ہے کہ کب اس کی پیدائش ہوئی۔ تو اس زمانے میں کیلنڈرز وغیرہ کا تو معاملہ نہیں تھا، بڑے بڑے واقعات سے لوگ باتوں کو یاد رکھتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس وقت کہ جس سے 50 دن پہلے یہ اصحاب الفیل کا واقعہ، ہاتھی والوں کا واقعہ پیش آیا تھا، سب لوگ جانتے تھے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ لإیلاف قریش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش کے خاندان سے تھا۔ اب سورۃ الماعون کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ جس زمانے میں آپ کو مبعوث کیا گیا تو جو مخالفین تھے ان کا کردار کیا تھا، کتنا پست ان لوگوں کا کردار تھا، اس کو قرآن نے آگے بیان فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے شخص کو دیکھا جو بدلے کو جھٹلاتا ہے؟ دین کے لغوی معنی بدلے کے، اسی معنی میں یہ سورہ الفاتحہ میں بھی استعمال ہوا۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتا۔ یہ ہے پست کردار قریش مکہ کے سرداروں کا۔ اتنے بخیل ہیں، اتنے کنجوس ہیں کہ یتیم کو نہیں کھلاتے۔ ہاں دکھاوے کا معاملہ آ جائے، یہ فلاں نے حاجیوں کی خدمت کی تو بہت خرچ کر دیں گے دکھاوے کے لیے، لیکن ادروائز اتنے پست ہیں کردار کے اعتبار سے کہ یتیم کو کھانا نہیں کھلاتے، مسکین کو کھانا کھلانا تو دور کی بات ہے، کسی کو رغبت بھی نہیں دلاتے بھائی مسکین کی مدد کر دو۔ فویل للمصلین، پس تباہی ہے نماز ادا کرنے والوں کے لیے۔ یہ بہت سخت آیت ہے قرآن حکیم کی۔ ایک رائے تو یہ کہ یہاں منافقت کے عمل کو بیان کیا گیا کہ منافقین دکھاوے کے لیے نماز ادا کرتے تھے، لیکن مسلمانوں کو ڈرنا چاہیے، کہا گیا تباہی ہے نماز ادا کرنے والوں کے لیے۔ بے نمازیوں کا ذکر تو آ چکا ہے سورۃ المدثر میں اور سورۃ القلم کی آخری آیات میں، ان کے لیے جہنم ہے۔ یہاں کون سے نمازیوں کے لیے تباہی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کی جانب سے غفلت میں ہیں، خیال نہیں کرتے ان کا، کبھی ادا کی کبھی ادا نہیں کی، دل چاہا تو پڑھ لی نماز، دل چاہا تو نہیں پڑھی، وقت کی پابندی نہیں کی، اس کے آداب کا خیال نہیں رکھا۔ یہ تمام تر چیزیں نماز سے غفلت میں شامل ہیں۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں تمام نمازوں کی پابندی کرنے کی، جماعت کے ساتھ مردوں کو ادا کرنے کی اور آداب کے ساتھ ہم سب کو اللہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الذین هم یراؤون، جو دکھاوا کرتے ہیں، تھوڑی بہت کوئی نیکی ہے بھی تو آخرت پر تو ایمان ہے نہیں، وہ دکھاوے کے لیے لوگوں کو ذرا ہماری واہ واہ ہو جائے، ذرا ہمارے لیے کلیپنگ کر لی جائے، اس طرح کی کوئی نیکی اللہ کے قابل قبول نہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور عام ضرورت کی چیز بھی مانگنے کے باوجود نہیں دیتے، اتنے بخیل، اتنے کنجوس ہیں۔ یہ ہے وہ گھٹیا کردار جو قرآن نے بیان کیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ اب اس کے مقابلے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اگلی صورت میں بیان کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ ایک مراد تو یہ ہے
کہ جنت میں حوض کوثر ہے جو اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ مسلم شریف کی روایت میں اور احادیث کی دیگر کتابوں میں تذکرہ موجود ہے۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ اس کوثر میں تمام بھلائیاں، تمام خیر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا وہ شامل ہے۔ اللہ نے دین آپ پر مکمل فرمایا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 3۔ اللہ نے کتاب آپ کو عطا فرمائی، قرآن، اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، سورۃ الحجر آیت نمبر 9۔ اللہ رب العزت نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے رسول بنایا، سورۃ الاعراف آیت 158، سورہ سبا آیت نمبر 28، کئی آیات میں ذکر آیا ہے۔ اللہ نے بہترین امت آپ کو عطا فرمائی، سورہ آل عمران آیت نمبر 110۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی حدیث میں کہ جنت میں میرے امتیوں کی تعداد 1/3 1/3 ہوگی۔ یہ بے شمار انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ تو مفسرین نے بیان کیا کہ تمام خیر، تمام بھلائیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئیں وہ اس کوثر کے لفظ میں داخل ہیں۔ اب جب اللہ نے انعام فرمایا تو اس کا شکر ہونا چاہیے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے اور قربانی دیجئے۔ یہ قربانی کا حکم مکی صورت میں بھی آ گیا۔ بعض وہ لوگ ہمارے معاشرے میں جو کہتے ہیں کہ قرآن میں قربانی کا ذکر نہیں ہے، مکی صورت میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو شکر ادا کیا جائے جب بھی اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرمائے، یہی تلقین ہمیں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ابراہیم آیت نمبر 7، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر ادا کرو گے مزید نعمتیں تمہیں عطا کروں گا۔ تو خطاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تلقین امت کو بھی ہے کہ اللہ کے انعامات پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجیے اور قربانی دیجیے۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن ہی وہ نامراد رہے گا، بے نسل رہے گا۔ یہ ایک اور ترجمہ ہے اس کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے چھوٹی عمر میں انتقال کر گئے۔ تو ایک مرتبہ آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو مشرکین نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جڑ کٹ گئی، معاذ اللہ، اب ان کی تو کوئی نسل ہی آگے نہیں چلے گی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال فرمائے، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دشمن ہی نامراد رہے گا، وہ بے نسل رہے گا۔ آج تاریخ گواہ ہے کہ 1.5 ارب مسلمان زمین پر ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت قائم کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور آج زمین پر کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں جو ابو جہل یا ابو لہب یا اس طرح کے لوگوں سے اپنا تعلق قائم کرنے کی کوشش بھی کرتا ہو۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دشمن نامراد رہے گا۔ اس کے بعد سورۃ الکافرون ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان ہو گیا، اب ذکر آ رہا ہے سورۃ الکافرون میں آپ کی دعوت کیا تھی، کیا مشن لے کر آپ کھڑے ہوئے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے کافرون۔ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی، جب دیکھا کہ اتنے مظالم ہم نے ڈھالیے ہیں اہل ایمان پر، کچھ بات نہیں بن رہی، تو اب ذرا شوگر کوٹڈ انداز میں باتیں کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر لیتے ہیں، 1 سال آپ ہمارے معبودوں کو مان لیجئے، 1 سال ہم آپ کے معبود کو مان لیں۔ کمپرومائز کرنا چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے شان بے نیازی کا اظہار فرمایا اور سورۃ الکافرون نازل فرما دی۔ قل یا ایھا الکافرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں ان کی جن کی تم نے عبادت کی، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے، نو کمپرومائز۔ یہ دعوت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، دعوت توحید، ایک اللہ کی عبادت، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا، لاکھ پیشکشیں کر لو، نو کمپرومائز۔ یہ اہل ایمان کے لیے بھی ہدایت ہے۔ دین کی دعوت کے دوران ایک بندہ مومن کو الرٹ رہنا چاہیے، کہیں وہ جھک نہ جائے، کہیں کمزوری نہ دکھائے، کہیں کمپرومائزنگ انداز نہ ہو جائے، اسی کہ حق باطل کے ساتھ مل نہیں سکتا، تو حق ہی رہنا چاہیے، نو کمپرومائز۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ یہ ہے جو 2 ٹوک انداز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا۔ آج ذرا ہمیں بھی ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے، ہم کہہ سکتے ہیں کسی کو تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین؟
کفار کو، غیر مسلموں کو۔ اللہ کے رسول اس لیے کہہ رہے تھے کہ وہ اس دین پر کاربند تھے اور اس کے لیے جد و جہد اور محنت کر رہے تھے۔ آج ہمارا عالم تو یہ ہے کہ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ ہم بات کریں تو کس منہ سے؟ اللہ ہمیں احساس ضیاء عطا فرمائے اور اپنے دین پر عمل کرنے اور انسانیت کے سامنے اس کو پیش کرنے اور اس کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اب سورہ النصر کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن لے کر اٹھے، جو دعوت لے کر اٹھے، اس کا بڑا حسین انجام ہوا، اس کی طرف اشارہ ہے سورۃ النصر میں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح ہو جائے، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ یہ ہے فتح مکہ کی طرف اشارہ، یہ مکہ فتح ہوگا اور اللہ کا دین غالب ہوگا اور لوگ اللہ کے دین میں داخل ہوں گے۔ یہ بڑی بنیادی اصطلاح ہمارے دین کی۔ اگر زمین پر کسی اور کا قانون چل رہا ہے تو دین اس کا ہوگا۔ جیسے سورہ یوسف آیت 76 میں تفصیل آئی، بادشاہ کا قانون چل رہا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر یہ ہوا، عرب مغلوب ہو گیا اور اللہ کا دین غالب ہو گیا۔ اب اللہ کے احکامات پر عمل ہو رہا تھا، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اب لوگ اللہ کے دین میں داخل ہوں گے۔ یہ ہے وسیع تر تصور، صحیح تر تصور دین کا۔ اگر اللہ کے مقابلے میں کسی اور کا نظام چل رہا ہے، کسی اور کی اطاعت ہو رہی ہے، کسی اور کا قانون جاری و ساری ہے، تو دین اس کا ہے، اللہ کا نہیں۔ اور اللہ کے دین کو غالب کرنا اب یہ اس امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کریں اور واقعتاً دین اللہ کا ہو جائے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور اس سے بخشش مانگیے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو کثرت سے آپ سجدہ کرتے تھے اللہ کے حضور میں، کثرت سے آپ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بخشش مانگتے تھے۔ انہ کان توابا، بے شک وہ اللہ خوب توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ یہ دعوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین انجام، دین غالب ہو گیا۔ اب اگلی سورہ مبارکہ ہے سورۃ اللہب۔ دین تو غالب ہو گیا، دین کے دشمنوں کا انجام کیا ہوا، اس کا ذکر ہے سورۃ اللہب میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ واحد ظالم ہے دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کا نام لے کر یہ الفاظ قرآن نے کہے۔ یہ انجام ہوا اس کا کہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ کر وہ ہلاک ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں شخص سے کہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں تو ہمیں اس لیے بلاتے ہو کہ ایک اللہ کو ہم پکاریں؟ یہ الفاظ اس شخص کے تھے، اللہ نے وہی الفاظ اس کے لیے استعمال فرمائے۔ چچا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، غور کیجئے، اتنی مخالفت ہوئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور چچی بھی، اس شخص کی بیوی بھی، وہ بھی مخالفت کرتی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ دین کے راستے میں تو یہ ہے، گھر سے بھی مخالفت ہو سکتی ہے، برداشت کر دی ہوگی، سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اسے کام آیا اور نہ جو کچھ اس نے کمایا۔ ایک رائے مفسرین کی ہے کہ اولاد بھی کام نہیں آئی۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ شعلے مارتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ یہ تو ہے آخرت کا انجام۔ دنیا کا انجام یہ ہوا کہ غزوہ بدر کے بعد اس کی موت اس طرح واقع ہوئی کہ پھوڑے نکل گئے اس کے وجود میں اور سڑ کر یہ مر گیا، اولاد نے دفن بھی نہیں کیا، کچھ لوگوں کو پیسے دے کر دھکیل کر گڑھے کے اندر ڈال دیا گیا۔ یہ انجام ہوا اس شخص کا، اور چچا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران سے چلے، تڑپ تھی، ہدایت مل گئی، اور چچا پڑوس میں ہے، تڑپ نہیں تو ہدایت نہیں مل سکی۔ سنانے والے محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن کی صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ یہ سورت مکے میں نازل ہوئی، ابو لہب مرا ہے مدنی دور میں، یعنی غزوہ بدر کے بعد۔ اگر وہ چاہتا تو جھوٹے منہ اسلام قبول کر لیتا اور اس سورت کو غلط ثابت کر دیتا، معاذ اللہ، جھوٹے منہ ہی قبول کر لیتا، لیکن نہیں کیا اس نے۔ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے اور صداقت کی دلیل ہے یہ سورہ مبارکہ کہ اس کا انجام یہی ہوا۔
سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ شعلے مارتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا، بڑا سرخ اس کا چہرہ تھا۔ وہی الفاظ اس کے عذاب کے لیے اللہ نے بیان فرمائے۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی ڈالی جائے گی، حمالۃ الحطب، ایندھن کو لادنے والی، کانٹے لا لا کر بچھاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں، اور برائی بیان کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیا میں بھی اس کی گردن میں رسی پھنسی لکڑیوں سمیت اور اس کی ہلاکت ہوئی، اور مفسرین نے بیان کیا کہ قیامت کے دن بھی اس کو اسی طرح کا عذاب دیا جائے گا۔ یہ ہے بدترین جوڑا، شوہر بھی انتہائی برا، بیوی بھی انتہائی بری، جس کا ذکر قرآن نے اس مقام پر کیا ہے۔ یہ ہے اللہ کی شان بے نیازی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بھی ہے، حق قبول نہیں کیا تو یہ انجام ہوا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کے انجام کو قرآن نے بیان کیا۔ تو سورۃ الفیل سے لے کے سورۃ اللہب تک 7 سورتوں میں بڑا خوبصورت بیان سیرت النبی کا بھی آ گیا۔ اب آخر میں 3 سورتیں ہیں توحید کے حوالے سے بڑی اہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، سورۃ الاخلاص۔ سورۃ الاخلاص اور سورۃ الکافرون یہ دونوں جوڑے کی صورت میں ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب صورتوں میں سے۔ اللہ کے رسول ایک اللہ کی دعوت دیتے تھے، تو جامع ترمذی کی حدیث میں تفصیل ہے، انہوں نے سوال کیا اچھا محمد بتائیے آپ کا رب کون ہے؟ تو اللہ نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی۔ سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتوں میں پڑھتے تھے، مغرب کی 2 سنتوں میں پڑھتے تھے، وتر کی 2 اور 3 رکعت میں بھی پڑھتے تھے، اور طواف کے بعد جو 2 رکعت ادا کی جاتی ہیں اس میں بھی پڑھتے تھے۔ یہ دونوں صورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبوب تھیں۔ قل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے وہ اللہ اکیلا ہے، یکتا ہے۔ یہ ہے توحید وجود کا بیان، اللہ ہی اللہ ہے، باقی کسی کا اگر وجود ہے تو اللہ کے اذن سے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، ہر کوئی اس کا محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ توحید عملی کا بیان ہے۔ اسی سے اپنی توقعات وابستہ کرو، اسی سے دعائیں مانگو، اسی کے ہو رہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ تم محتاج ہو، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا نہ وہ جنم دیا گیا، نہ وہ کسی کا والد ہے نہ کسی کی اولاد۔ یہ توحید ذات کا بیان، کوئی بھی اس کی ذات میں شریک نہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی ایک بھی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کے برابر نہیں ہے۔ یہ توحید صفات کا بیان ہے، اللہ اپنی صفات میں بھی اکیلا اور یکتا ہے، کوئی اس کے برابر نہیں۔ بخاری شریف کی حدیث میں سورۃ الاخلاص کو 1/3 قرآن کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ توحید کا بہت بڑا خزانہ، بہت بڑا خزانہ، بہت بڑا خزانہ، اللہ کا تعارف۔ جن جھوٹے معبودوں کو پکارا گیا، اگر اس 4 لائنوں کی توحید کی ڈیفینیشن میں ان کو پٹ کیا جائے تو وہ فیل ہو جائیں گے۔ صرف اللہ اکیلا ہے، صرف اللہ صمد ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کی اولاد، اور کوئی اس کے برابر نہیں ہے۔ ان 4 جملوں میں اللہ کے سوا کسی کو بھی فٹ کر لیا جائے وہ فٹ نہیں ہو سکے گا۔ اللہ ہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد قرآن حکیم کی 2 آخری صورتیں، بہت عظیم صورتیں، ان کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الفلق، سورۃ الناس۔ ان کے ذریعے سے پناہ حاصل کرنی چاہیے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ جادو کیا گیا، تو اللہ رب العزت نے یہ 2 صورتیں پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ مسلم شریف اور جامع ترمذی کی احادیث ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بد نظری سے بچنے کے لیے، جنات کے شرور سے بچنے کے لیے، بیماریوں میں ان صورتوں سے سہارا لینا چاہیے، جادو سے بچنے کے لیے ان صورتوں سے سہارا لینا چاہیے۔ یہ 2 بڑی بڑی حفاظتیں ہیں جو قرآن حکیم کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی۔ سورۃ الفلق میں ان شرور کا بیان ہے جو خارج کی جانب سے انسان پر حملہ آور ہوتے ہیں، ان سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ہر اس شر سے جو اللہ نے پیدا فرمایا۔ میں نہیں جانتا کس چیز میں خیر ہے کس چیز میں شر ہے، ہر وہ شر جو اللہ نے پیدا فرمایا، اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔
وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اور اندھیرے کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے۔ رات ہوتی ہے تو حشرات الارض، یہ کیڑے وغیرہ بھی نکلتے ہیں، برائیوں کے کام بھی اکثر رات میں ہوتے ہیں، اے اللہ ان سب سے تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہوں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، جادوگرنیوں کی طرف اشارہ ہے، اور ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اس کا ترجمہ جادوگروں کا بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو تمام جادوگرنیاں جو پھونکے مارتی ہیں، جادو کرتی ہیں، اللہ ان کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے۔ کسی کو دیکھا ایک شخص نے نعمت میں، اب اس کے لیے جلن پیدا ہو گئی کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، یہ حسد ہے۔ بندہ نہیں دیکھ سکتا کہ یہ میرے متعلق حسد کر رہا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ تو مجھے حاسد کے حسد سے بچا لے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں ان شرور کا ذکر ہے جو باہر کی جانب سے انسان پر حملہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الناس، وہ شرور جو اندر کی جانب سے انسان پر حملہ آور ہوتے ہیں، یعنی شیاطین کی طرف سے، جنات کی طرف سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی۔ سورہ فلق میں شرور کا ذکر زیادہ تھا، سورۃ الناس میں جس اللہ کی پناہ میں آنے کی ہم کوشش کریں گے اس کی صفات کا ذکر زیادہ ہے۔ یوں یہ صورتیں جوڑے جوڑے کی صورت اختیار کرتی ہیں۔ ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس وسوسہ ڈالنے والے، چھپ چھپ کر حملہ کرنے والے، یعنی شیطان کے شر سے۔ وہ پیچھے ہٹتا ہے پھر وسوسہ ڈالتا ہے انسان کے سینے کے اندر۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں، من الجنۃ والناس، جنات میں سے اور انسانوں میں سے، یعنی شیطان ہے جو اندر ہی اندر انسان کے اوپر حملے کرتا ہے۔ اور شیطان کے ایجنٹس ہیں جو جنات میں سے بھی ہیں، برے جنات، اور انسانوں میں سے بھی ہیں جو ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات واضح فرما دی سورہ الزخرف آیت نمبر 36 میں، جو رحمان کے ذکر سے ہٹتا ہے اس پر شیطان مسلط کیا جاتا ہے۔ یہ دو صورتیں ہمیں پناہ عطا کرتی ہیں کہ ہم شیاطین کے شرور سے بچنے کے لیے جو اندر کی طرف سے آتے ہیں، یا خارج کے شرور سے بچنے کے لیے جو باہر کی طرف سے آتے ہیں، اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اس لیے کہ تمام تر طاقت رحمان کے پاس ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں، ہماری کوئی طاقت نہیں۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے واضح فرمائی سورۃ الفاتحہ سے دعا کا آغاز ہو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما دے۔ یہ بندے کی بندگی کا تقاضا ہے کہ وہ جھکے، یہ بندے کی عاجزی کا تقاضا ہے کہ وہ گر جائے اللہ کے سامنے۔ قرآن ختم ہو رہا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ نے دو صورتیں دے دی کہ آؤ میری پناہ کے اندر، جھک جاؤ میرے سامنے۔ یہ ہے رب پورے قرآن کا آپس میں۔ سورۃ الفاتحہ آغاز ہوتا ہے اس کبھی بندگی سے، اللہ ہدایت عطا فرما دے، اے اللہ میں گمراہ ہوں مجھے صراط مستقیم عطا فرما دے۔ قرآن کا اختتام بھی ہو رہا ہے، اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ یوں قرآن حکیم کا آغاز اور قرآن حکیم کا اختتام، یہ دونوں آپس میں جمع ہو جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔